کے سارے کام محنتوں پر چلاتے ہیں اور دین کے کام کو دعاؤں پر چلاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی جس کی عظمت ہوتی ہے اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور جس کی عظمت نہیں ہوتی اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہماری تربیت ہی کچھ بچپن سے اس طرح ہوتی ہے نا، پیدا ہوئے تو کان میں پہلا جملہ ہمارے پڑا، کماؤ گے تو کھاؤ گے، نہیں کماؤ گے تو نہیں ملے گا، یہ پہلا جملہ۔ اور اس جملے نے اتنا اثر کیا کہ ذہن بن گیا کہ کمائیں گے تو کھائیں گے، نہیں کمائیں گے تو نہیں۔ یہ بچپن ہی سے اللہ سے یقین ہٹا دیا، اور مکتب میں پڑھنے پہنچے تو الف سے انگور، با سے بندو، الف سے اللہ نہیں پڑھایا ہے نا، الف سے انگور پڑھایا، الف سے اللہ نہیں پڑھایا۔ ہماری تربیت ہی کچھ دنیا کے اسباب کی طرف ڈال دی۔ اور اسباب میں گرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ جیسے جیسے بڑے ہوئے آنکھیں کھول رہے ہیں تو لوگوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس نے اتنا کمایا تو یہ گاڑی لے آیا، اس نے زمین کی دلالی کی تو اتنا کما گیا، اس وقت زمین کے بھاؤ ہیں تو مکان اتنا اچھا بن گیا، اس نے بلا دکان کا سودا کیا تو اتنا مل گیا۔ بچپن سے ذہن بناتا، آنکھ کھولی تو نظارے یہی آنے لگے، مسبب الاسباب سے نظر ہٹ کر اسباب پہ یقین بن گیا ہے نا۔ ہم سب اس میں ڈوبے ہوئے، مسبب الاسباب سے نظر ہٹی اور اسباب پہ یقین جمع۔ حدیث قدسی ہے، حضرت الامام بیہقی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا ولدت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم، اللہ یوں فرماتے ہیں، آدم کی اولاد، تم ماں کے پیٹ میں تھا، روایت بہت طویل ہے، فرمایا میرے بندے جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تو میں تیری کاریگری کر رہا تھا، تیری ماں کو پتا نہیں تھا کیا بنا رہے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جی ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا بن رہا ہے اندر، ہمارا ایکس رے مشین کہہ رہا ہے، ہمارا سونوگرافی کہہ رہا ہے۔ اور مومن ایمان میں اتنا کچا کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایمان رکھ کر قرآن کریم کی ایک آیت سے متعلق یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی ایک آیت سے متعلق یوں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت جونی وانی ہے، پرانی وانی ہے، اس آیت کو قرآن سے نکال دو۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، کتنی مقدار میں برسے گی، اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو علم نہیں دیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پر یقین ہو اور ظاہری نشانیوں کی طرف بھی اگر بارش کی نسبت کرے گا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اللہ اپنا ایمان سلب نہ کر لے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، تیتوری اطلا بیدا موقع تو آور ساتھ سے میঘ دھنوش نکلا تو بارش ہوگی۔ حضرت الامام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین اللہ پر، لیکن ان چیزوں کی طرف اشارات بھی کرے گا تو خطرہ ہے اس بات کا۔ حدیبیہ میں بارش ہو گئی، سن ہجری 6 کا واقعہ ہے، فجر کی نماز اللہ کے حبیب نے پڑھائی، آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو، آپ رک گئے ہیں، قیام کیا ہوا ہے، رات میں بارش ہوئی،
فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے مولا نے آج کیا کہا؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ کے حبیب بتا دیجئے کیا کہا؟ فرمایا میرا مولا آج رات میں مجھے یوں کہہ رہا تھا کہ اس بارش کے بعد آج کی رات میں کچھ مومن رہے اور کچھ ایمان سے نکل گئے۔ فرمایا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جنہوں نے یوں کہا اللہ نے بارش برسائی وہ تو ایمان پہ رہا، اور جس نے دنیا کے اسباب کی طرف یوں کہا کہ اس ستارے نے بارش برسائی، فلاں آفتاب نے، فلاں مہتاب نے، فلاں نشانی نے بارش برسائی، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان سے نکل گیا۔ ہمارے پاس تو بہت کھوکھلا ایمان ہے نا، بہت کھوکھلا ایمان۔ وہ بزرگ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب انتقال ہوا اور دربار خداوندی میں پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھ لیا کیا لے کر آئے؟ فرمایا 70 سال کی توحید لے کر آیا ہوں، پورے 70 سال میں نے تجھی کو مانا، تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانا، بس توحید ہی توحید میرے پاس ہے، میں نے اور کوئی چیز نہیں کی۔ اللہ نے فوراً سوال فرما لیا اور ارشاد فرمایا کہ فلاں موقع پر تم نے رات میں دودھ پیا تھا اور پیٹ میں درد شروع ہوا تھا، کسی نے پوچھ لیا درد کیسا ہے تو تمہاری زبان سے جملہ نکلا تھا دودھ پینے سے مجھے درد ہوا، بتاؤ توحید کہاں گئی تھی اس وقت؟ تم نے مجھے بھلا کر دودھ کی طرف نسبت کر دی تھی۔ ہماری توحید تو اس سے بھی کھوکھلی ہے، ہماری توحید جو ہے وہ تو اس سے بھی کھوکھلی ہے۔ اللہ ہی معاف فرمائے، ہم نے اپنی توحید کو کھلونا بنا دیا اور الفاظ کو کل ایمان سمجھ لیا۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کی رات میں کچھ مومن کچھ کافر، اور جنہوں نے اللہ کی طرف نسبت کی وہ مومن اور غیر اللہ کی طرف نسبت کی وہ ایمان سے نکل گیا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنا ایمان بنانے والے بنے، ہمارا کلمہ ہم بنانے والے بنے۔ تو اللہ فرماتے 5 چیزوں کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا، قیامت کا علم، بارش کہاں برسے گی کتنی مقدار میں، کل کو کیا ہونے والا ہے میں نے نہیں بتایا، موت کہاں آئے گی میں نے نہیں بتایا، کسی کو علم نہیں دیا، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب آج کا مسلمان نوجوان ٹیکنالوجی کا دل دادا، سائنس کا دل دادا، وہ اس آیت کو پڑھ کر یوں کہہ رہا ہے کہ میرا ایکس رے مشین اور میرا سونوگرافی مشین یہ بتا دیا کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس آیت کا تعلق اس زمانے سے ہے جب ترقی نہیں تھی، جب یہ مشینیں نہیں تھی، یہ تو نبی کے دور کی آیت ہے، اب تو ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے اب اس آیت کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ مومن کہہ رہا ہے قرآن سے نکال دو اس آیت کو، حالانکہ میرے بھائیو اللہ کا دعویٰ یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا، ماں ہے ماں، عربی گرامر کے اعتبار سے ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، کالا ہوگا یا گورا ہوگا، وہ مکمل ہوگا یا ناقص ہوگا، وہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ماں میں داخل کر دیا ہے۔ خدا پاک کی قسم قیامت تک کوئی سائنس اور کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی ایکس رے مشین اور کوئی سونوگرافی مشین یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کالا ہوگا یا گورا ہوگا، یہ سعید بن کر آئے گا یا بدبخت بن کر آئے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ میرے اللہ کا دعویٰ قیامت تک اٹل ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی تو بات کی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی،
کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا یستحی عن الحق، اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا. یہ مقدمہ تھا، تمہید تھی، چونکہ اگلا مسئلہ تھوڑا شرم کا ہے. فرمایا اللہ حق بات بتانے سے نہیں شرماتا. اب اپنی بات رکھ رہی ہے. اللہ کے حبیب صبح عورت اٹھی اور اس نے اپنے کپڑے پر پانی دیکھا جیسے مرد دیکھتا ہے، تو کیا اس عورت پر غسل واجب ہوگا؟ مسئلہ پوچھ رہی ہے. اور ہمیں دنیا بھر کے کمانے کے طریقے پوچھنے کے لیے تو سارا وقت ملتا ہے، دین پوچھنے کے لیے وقت نہیں. عورتوں کا مزاج ہے کہ جب حیا کی بات ہوتی ہے نا تو منہ پہ ہاتھ دے دیتی ہے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں بیٹھی تھی، منہ پہ ہاتھ دے دیا اور فرمایا کیسا سوال کر رہی ہے نبی سے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا پوچھنے دے سلمہ، اگر یہ نہیں پوچھے گی تو عورتوں میں میرا دین کیسے پہنچے گا؟ پوچھنے دے اسے. تو اب سلمہ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زوجہ محترمہ ہے، فرما رہی ہے کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ عورتوں کو بھی پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی 1400 سال پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بیان کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ ہاں فَبِمَا يَشْبَهُ وَلَدُهَا، اگر عورت کا پانی نہ ہوتا تو بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا؟ اور پھر نبی نے ایک ضابطہ بیان کیا. کیا ضابطہ بیان کیا؟ فرمایا جس کا پانی پہلے جائے گا اللہ وہ پیدا کرے گا. اگر شوہر کا پانی پہلے پہنچا ہے اللہ لڑکا پیدا کرتا ہے، اور اگر عورت کا پانی پہلے جاتا ہے اللہ لڑکی پیدا کرتا ہے، اور جس کا پانی زیادہ جائے گا اللہ لڑکے کو اس کے مشابہ بنائے گا. تقدیم و تاخیر پر ذکورت و انوثت کا مذکر اور مؤنث کا فیصلہ، اور زیادتی اور کمی پر اللہ نے شباہت کا فیصلہ کیا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے تو قدرت بھول جائیں گے ہم، اس لیے کہ جس کا پانی پہلے گیا اللہ وہی پیدا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کی قدرت کا مسئلہ نہیں. تو ابن قیم جواب دیتے ہیں، فرمایا اللہ کو جو پیدا کرنا ہوگا اسی کا پانی پہلے بھیج دیتا ہے. قدرت سے انکار کہاں ہے؟ اللہ جو پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ آج کی سائنس بول رہی ہے، میرا نبی بغیر سائنس کے بول رہا ہے، اس لیے کہ وہ اوپر سے لے کر بولتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس لیے دنیا کے سارے ڈاکٹروں کے علاج یہ تجربات کی بنیاد پر ہے. انہوں نے تجربات کیے کہ اس دوا سے یہ فائدہ، فلاں دوا سے یہ فائدہ، نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو جاوے یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا نبی جب کوئی دوائی بتا رہا ہے کہ شہد میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کشت ہندی میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کشت بحری میں تمہارے لیے فائدہ ہے، فلاں چیز کے کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اس میں 100% فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ وہاں سے لے کر بول رہا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اللہ سے لے کر بول رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہماری محنتیں ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس کوئی محنت نہیں. ہمیں اپنے کلمے کو مضبوط بنانا ہے. سارے اعمال کا مدار کلمے پر ہے اور کلمے کا مدار نیت پر ہے. ہمارے عزیز مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے اعمال کا مدار کلمے